ایک ایسے ہوسکار بوڑھے کی شرمناک کہانی جو اقتدار کے اونچے سنگھاسن پر بیٹھ کر نوخیز کلیوں کا رس چوسنے کا عادی تھا۔ وہ حسن کی چراگاہ میں آزادانہ شکار کھیلتے کھیلتے انسپکٹر نواز خان کے سامنے آ گیا اور پھر ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جو آپ کو چونکا دے گی۔ یہ بھی ایک یادگار کیس کی رویداد ہے۔ یہ کیس بڑے دلچسپ انداز میں شروع ہوا۔ بلال شاہ بڑا بھنایا ہوا تھانے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اسے فوراً 2 سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھا، پھر پوچھا، شاہ جی کیا ضرورت پڑ گئی نفری کی؟ میں کہنے لگا، ایک چور عورت کو گرفتار کرنا ہے، پاس ہی کپڑا مارکیٹ میں گھوم رہی ہے۔ میں چندی گڑھ کے اس تھانے میں نیا آیا تھا، کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کپڑا مارکیٹ یہاں سے کتنی دور ہے اور وہاں کپڑا بیچا جاتا ہے یا ہر قسم کی خرید و فروخت ہے۔ بلال شاہ بعض اوقات بڑا جذباتی کام کر جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ مجھے بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ میں نے تسلی کے لیے پوچھا، آخر بات کیا ہے بلال شاہ؟ کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ وہ گھبرا کر بولا، میں آپ کو مجرم ٹھہرا رہا ہوں اور آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں، بے حد افسوس کی بات ہے۔ شاید وہ اور کچھ بھی کہتا، لیکن میں نے فوراً 2 سپاہیوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ہوا دندناتا ہوا سپاہیوں کے ساتھ فوراً باہر نکل گیا۔ قریباً چند منٹ بعد دونوں سپاہی ایک عورت کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک فرماندام عورت تھی۔ بلال شاہ اس کے آگے آگے یوں چل رہا تھا جیسے عورت کوئی خطرناک قاتلہ ہو اور بلال شاہ ڈی ایس پی ہو جو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر یہاں لایا ہو۔ بلال شاہ کے ساتھ ایک 12-14 سالہ لڑکا بھی اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر بلال شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے عورت کو دیکھا اور بولا، خان صاحب یہ ہے وہ عورت، اس نے دکان سے کپڑا چرایا ہے۔ دکان کا مالک یہ لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے، بھگت سنگھ نام ہے اس کا۔ میں نے بھگت سنگھ کو نظر انداز کرتے ہوئے غور سے عورت کو دیکھا تو وہ درمیانے قد کی ایک خاصی اور صحت مند عورت تھی۔ بلال شاہ فرما اندام ہونے کے باوجود اس کے سامنے دبلا پتلا نظر آ رہا تھا۔ عورت کی عمر 45 سال سے اوپر ہوگی۔ بے حد بوسیدہ کرتے میں وہ اپنا بے حد صحت مند سینہ تانے شان بے نیازی سے کھڑی تھی۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، کیا چرایا ہے اس نے؟ بلال شاہ نے خود جواب دینے کی بجائے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، کپڑا مارکیٹ میں ہماری دکان ہے، آج کل ہم رعایتی کپڑا مال بیچ رہے ہیں۔ دکان سے باہر 2 تخت پوش لگا کر وہاں کٹ پیس رکھے ہوئے ہیں۔ آج صبح سے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اس عورت نے ایک ریشمی ٹوٹا لپیٹ کر اپنی چادر میں چھپا لیا۔ میں نے چادر ہٹانے کی کوشش کی تو یہ مجھے دھکے دینے لگی۔ میں گر گیا اور تخت پوش کا کونا لگا میرا سر پھٹ گیا۔ یہ دھکا دینے کے علاوہ مجھے گالیاں بھی دینے لگی۔ بعد میں یہ سب کو اپنی چادر کھول کر دکھانے لگی کہ کپڑا کہاں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے کپڑا اپنی کسی ساتھی عورت کو دے کر وہاں سے رفو چکر کر دیا ہوگا۔ میرے پتا جی کہتے ہیں ایسی عورتیں اکیلی نہیں نکلتی، ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے عورت سے پوچھا، کیوں مائی یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ عورت نے پھٹی پرانی چادر کے پلو سے اپنے پسینہ گردن پونچھی اور تحمل سے بولی، تھانے دار جی، ہر غریب عورت چور نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو، یہ میرے پاس پورے 4 روپے ہیں، میں سودا لینے آئی تھی، دغا کرنے نہیں آئی تھی، اور میں نے کسی کو دھکے بھی نہیں دیے۔ یہ لڑکا مجھ سے ہاتھا پائی کر رہا تھا، اپنے ہی زور میں لکڑی کے چوکے پر جا گرا۔ آپ وہاں جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ بلال شاہ گرایا، وہاں جا کر کیا پوچھنا ہے؟ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، خود میں نے دیکھا ہے کہ تجھے سینہ زوری کرتے ہوئے، تیری شکل ہی بتاتی ہے کہ 1 نمبر ففے کٹنی ہے تو۔ عورت نے کہا، دیکھو صاحب، یہ موٹا پھر میری زبان کھلوائے گا۔ سچ پوچھتے ہیں، اس کی جگہ مجھے تھانے آنا چاہیے تھا۔ اسے کیا حق پہنچتا ہے میری چادر کھینچنے کا اور بال پکڑنے کا؟ یہ کون ہوتا ہے میری تلاشی لینے والا؟ تلاشی لینی ہے تو جا کر اپنی ماں بہن کی لے، میں ہاتھ نہ توڑ دوں گی ایسے مچٹنڈے کے بدذات کہیں کا۔ کہتا ہے کہ میں پولیس کا بندہ ہوں، وہ فٹے منہ ایسے پولیس والے کا۔ بلال شاہ سے چیخا، خان صاحب، یہ پھر بھونک رہی ہے، پھر گالی بک رہی ہے۔ عورت مزید بھڑک کر بولی، تو گالی کا کہہ رہا ہے، میرے بس میں ہو تو جوتے مار مار کر تیرا سر پولا کر دوں۔ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، حرامی؟ عورت کی دلیری دیکھ حیران کن تھی۔ میرے سامنے گالیاں کھا کر بلال شاہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھ کر پھر غصے سے کانپنے لگا۔ میں تیری زبان کھینچ لوں گا کتیا، تیری چمڑی ادھڑوا دوں گا۔ کتیا ہوگی تیری ماں، اس کے ہوتے سوتے۔ تو مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھ،
तेरे अगले पिछलों की टांगे ना तड़वा दूं तो नाम बदल देना। बिलाल शाह गुस्से से औरत पर झपटा। उसे 2 कांस्टेबलों ने पकड़ लिया, मगर औरत को पकड़ने की जरूरत ना मैंने समझी और ना किसी और ने। पता ही नहीं चला कब उसने टांग उठाकर चप्पल हाथ में ली और पटाख से बिलाल की पेशानी पर दे मारी। इतनी मोटी औरत से इतनी फुर्ती की तवक्का किसी को नहीं थी। चप्पल खाकर बिलाल शाह का पारा 7वें आसमान को छू गया। उसने दोनों कांस्टेबलों के दरमियान से जगह बनाकर टांग चलाई, मगर ये वार रायगा गया। औरत दूसरी चप्पल उतारने की कोशिश में थी जब मैंने झपट कर उसे थाम लिया। औरत का हाथ मैंने रोक लिया, मगर उसकी जुबान मेरी गिरफ्त में आने वाली चीज नहीं थी। उसने 1 मिनट के अंदर बिलाल शाह को इतनी गालियां दे डाली जो उसने सारी जिंदगी में नहीं सुनी होंगी। गालियों की रफ्तार और क्वालिटी दोनों का जवाब नहीं था। देखते ही देखते उस बफरी हुई हथनी ने बिलाल शाह के रिश्तेदारों से ऐसे ऐसे रिश्ते जोड़ दिए कि बस कुछ न पूछिए। जवाबन बिलाल शाह भी गालियां दे रहा था, मगर पता नहीं क्यों उसकी आवाज बारीक हो गई थी और पता लगता था कहीं दूर से आ रही है। गालियों में भी कोई खास दम खम नहीं था। आखिर मैंने औरत को डांट कर चुप करवाया और कांस्टेबल भी मौके की नजाकत देखते हुए बिलाल शाह को घसीट कर साट कर दूसरे कमरे में ले गए। औरत चिल्ला रही थी, हरामी तू क्या समझता है, औरत कमजोर होती है? बलूंगड़े, मैं तुझ पर अंगूठा रख दूंगी तो तुझसे हिला ना जाएगा। दूसरे कमरे में बिलाल शाह चिल्ला रहा था, सारी उम्र तुझसे चक्की ना पिसवाई तो बिलाल शाह नाम नहीं मेरा। तू तो क्या, तेरी अगली नस्लें भी अब जेल के अंदर पैदा होंगी। औरत ने हैजानी अंदाज में सीने पर हाथ मारा, बलूंगड़े, मेरा नाम बाली है। अगर अपने बाप का है तो शाम तक मुझे थाने में रख के दिखा दे। है अपने बाप का? बिलाल शाह घुर्राया, हाँ अपने बाप का हूँ। मैं देखूंगा अब तेरी जान कैसे छूटती है यहाँ से। काफी देर औरत और बिलाल शाह में गरजदार मुकालमेबाजी होती रही। औरत की जाहिरी हालत तो फकीरों जैसी थी, मगर वो बोलती बड़े धड़ल्ले के साथ थी। गाली गलौज के मुकाबले में उसने बिलाल शाह को साफ नॉक आउट कर दिया था। ऐसा करते हुए इसने मेरी परवाह की थी और ना इस बात की कि वो थाने में है और उसका मद्दे मुकाबले ये दावे कर रहा है कि वो पुलिस का आदमी है। वो मुझे बड़ी छुपी रुस्तम लगी। शायद किसी बड़े आदमी से इसकी वाकफियत थी या कोई और सहारा था जिसके बलबूते पर वो यूं खड़क खड़क कर बिलाल शाह से मत्था लगा रही थी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, देखो माई, ये थाना है, तुम्हारे घर का सहन नहीं। जरा ज़बान संभाल कर बात कर। हमारे पास हर बंदे की हर बीमारी का इलाज मौजूद होता है। समझ में आई मेरी बात? ये मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। उसका ध्यान मुसलसल बिलाल शाह की तरफ था। दूसरे कमरे से बिलाल शाह की जो भड़क भी सुनाई दे रही थी, वो उसका जवाब बड़े जचे तले अंदाज में दे रही थी। कुछ देर बाद मुकालमाबाजी ठंडी पड़ी तो मैं दूसरे कमरे में बिलाल शाह के पास आया। मुझे देखते ही वो बोला, खान साहब, पर्चा काटो खबीस औरत के खिलाफ। ये चोरी नहीं है, डकैती है। इसने जख्मी किया है दुकानदार को। मुझे यकीन है इस गुंडी के पास कोई हथियार भी होगा। मुझे तो ये कोई खतरनाक गिरोह लगता है। तुम्हारा मतलब है डाकू औरतों का गिरोह? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल। बिलाल शाह ने बेपनाह संजीदगी से जवाब दिया। आप खुद ही सोचें, क्या कोई शरीफ औरत ऐसे सीना जोरी कर सकती है? हरगिज नहीं। आप यकीन करें, बाजार में यह बदमाशों की तरह बड़के मार रही थी। कहने लगी। कुछ कहते कहते बिलाल शाह चुप हो गया। क्या कहने लगी? मैंने जोर देकर पूछा। बिलाल शाह, बात बदल गया। यकीनन बाजार वाली बात दोहराने से बिलाल शाह की शान में फर्क आता होगा। पहले भी वो मेरी मौजूदगी में इस किस्म की बातें सुन चुका था। काले मुंह वाले सुअर, मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगी, या मोटे, मैं तेरी आंतें निकाल कर गले में डाल दूंगी, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, बिलाल शाह, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं। इल्जाम वो लगाना चाहिए जो साबित किया जा सके। 2 गज कपड़े की चोरी को डकैती करार देना क्या मुनासिब रहेगा? वो चटक कर बोला। और इस 2 टके की औरत ने मेरे सर में जो राख डाल दी है, क्या वो मुनासिब है? मैंने कहा, इसमें राख डालने वाली तो कोई बात नहीं। उसकी जूती अगर तुम्हारे माथे पर लग गई है तो तुमने भी उसके बाल नोचे हैं। गालियां उसने दी हैं तो तुमने भी औरत जानकर उसे माफ नहीं किया। रही चोरी वाली बात, तो उसका पर्चा हम काट लेते हैं। जुर्म साबित हो गया तो सजा से बच नहीं सकेगी। बिलाल शाह बोला, कुछ भी है खान साहब, इस औरत को आज थाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई भी आ जाए इसके पीछे, आप इसकी जमानत नहीं लेंगे, ये वादा करें मुझसे। मैंने कहा, बिलाल प्यारे, तुम सियाने बयाने आदमी हो। औरत को रात थाने में नहीं रखा जा सकता, ये कानून के खिलाफ है। बिलाल शाह ने बुरा मनाया। छोड़े जी, मैंने देखी हैं इस जैसी भूखी नंगी औरतें थानों में। 2-2 महीने कोई पीछे पूछने नहीं आता। कांस्टेबल और सिपाहियों के बिस्तर गर्म करती रहती हैं। मैंने बिलाल शाह को घूर कर देखा। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई कुएं में गिरेगा तो तुम भी गिर जाओगे। और दूसरी बात ये बिलाल प्यारे के हर खस्ता और हाल को भूखा नंगा नहीं समझना चाहिए। लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। मुझे तो ये औरत भी किसी बला से कम नहीं लगती। देखा नहीं कैसे सीना पीट पीट कर दावे कर रही थी।
اور ویسے بھی بات کو خام خام بڑھانا نہیں چاہیے۔ میں تم دونوں میں راضی نامہ کرا دیتا ہوں۔ راضی نامے کا سن کر بلال شاہ بدیوں بدکا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اچھی بات ہے خان صاحب، ماں بہن کی گالیاں کھا کر راضی ہو جاؤ۔ نہیں جی نہیں، میں تو اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ میں نے کیا کرنا ہے، اسے حوالات میں بند کریں، کل اس کا ریمانڈ لیں اور زنانہ پولیس کے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا، کیا اس سے کم میں تسلی نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اگر تو وہ تم سے معذرت کرے، میرا مطلب ہے معافی مانگ لے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں ہیڈ کا آفس جاؤں گا، ایس پی صاحب سے کہوں گا، آخر 10 برس سے مخبر ہوں پولیس کا، کیا میری بےعزتی پولیس کی بےعزتی نہیں ہے؟ اتنے میں تھانے سے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، ایک جیپ میں سے ایک دراز قد خوش پوش آدمی نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دراز قد شخص کو خوش آمدید کہا۔ وہ بولا، میرا نام راجندر دوشی ہے، میں ایک مقامی فرم میں سیل مینیجر ہوں۔ آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے فرماندام عورت بھی آ گئی۔ دراز قد شخص کو دیکھ کر عورت کے چہرے سے شناسائی کے آثار نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص عورت کو چھڑوانے آیا ہے۔ تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ یہ خوش پوش شخص اس عورت کا واقف کار کیسے ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو آپ اس عورت کو لینے آئے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اعتماد سے کہا، لیکن فی الحال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس پر چوری کا الزام ہے اور مجھے شبہ ہے کہ یہ مزید وارداتوں کا اعتراف بھی کرے گی۔ راجندر دوشی بولا، میں اس عورت کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ میں نے دوشی کو تیز نظروں سے دیکھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ملزمہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بولا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا ہے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کیا میں ایک ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سیٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنا نام بتانے کے بعد ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ دوسری طرف صوبے کی ایک اہم سیاسی شخصیت بول رہی تھی۔ یہ صوبائی اسمبلی کا وزیر تھا۔ نام پربودھ کمار تصور کر لیں۔ پربودھ کمار نے اپنا تعارف کرانے کے بعد مجھے حکم دیا کہ زیر ہراس عورت کو فوراً تسلی کر دوں۔ میں نے پورے قانونی پوزیشن بتانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف وزیر کو گرجنے برسنے کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد اے سی صاحب کی کال بھی آ گئی۔ حکم وہی تھا جو پہلے دے دیا جا چکا تھا۔ میں نے رسمی کارروائی کرنے کے بعد فرماندار عورت کو راجندر دوشی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری رسمی کارروائی کے دوران وہ عورت مجھے خاموشی سے یک ٹک دیکھتی جا رہی تھی، جیسے میری بے چارگی کا لطف اٹھا رہی ہو۔ جاتے وقت اس نے حسب عادت گردن اور چہرے سے پسینہ پونجا اور خطرناک لہجے میں بولی، کہاں ہے وہ تمہارا بلونگڑا؟ میں نے مسکرا کر کہا، اب کیا کہنا ہے اسے؟ وہ بددستور سنجیدہ لہجے میں بولی، بس محبت سی ہو گئی ہے اس سے۔ اس کی باتوں سے عداوت کی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہنسی میں بات ٹال دی اور اسے واپس بھیج دیا۔ تیسرے روز مجھے اطلاع ملی کہ بلال شاہ کو مشرقی تھانے والے پکڑ کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اسے خوب پھینٹی لگائی ہے۔ میں بھاگ مشرقی تھانے پہنچا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی بلال شاہ رہا ہو کر گھر جا چکا تھا۔ تھانے والوں سے پتہ چلا کہ بلال شاہ کو پکڑنے اور مارنے کا کام CIA والوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کل رات اسے گرو مندر کے چوک سے مشتبہ حالت میں گھومتے پکڑا تھا۔ گرو مندر چوک کا نام سنتے ہی میں ساری بات سمجھ گیا۔ بلال شاہ سونے سے پہلے ایک سیر گرم دودھ ضرور پیتا تھا۔ اکثر ذائقہ بدلنے کے لیے اس میں جلیبیاں وغیرہ بھی ملائی جاتی تھی۔ یہ عیاشی گھر میں تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ایک بیوی اور 10 بچوں کو دودھ جلیبیاں کھلا کر اپنا راستہ سیدھا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لہٰذا رات کا یہ آخری ناشتہ بلال شاہ دودھ دہی کی دکان پر بیٹھ کر کرتا تھا۔ یہ عادت اب پختہ ہو چکی تھی۔ وہ جس جگہ بھی ہوتا رات کے ناشتے کے لیے دودھ دہی کی دکان ڈھونڈ لیتا تھا۔ چندی گڑھ میں یہ دکان بلال شاہ کے گھر سے کافی دور تھی، یعنی قریباً 1 میل دور، گرو مندر چوک میں۔ کل رات وہ گرو مندر چوک میں گیا تھا اور دودھ جلیبی کھانے سے پہلے یا بعد میں CIA والوں کے ہاتھے چڑھ گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی میں جان گیا تھا کہ یہ گرفتاری پرسوں والے واقعے کی کڑی ہے۔ میں واپس تھانے میں آیا تو بلال شاہ برآمدے میں موجود تھا۔ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی اور کرسی پر بیٹھنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ پھینٹی بھی خوب لگی ہے۔ ایک کانسٹیبل اس کا کندھا دبا رہا تھا اور حوالدار پاس بیٹھا تسلی تشفی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بلال شاہ کا تمتمایا ہوا چہرہ مزید تمتما گیا۔ دیکھ لیں خان صاحب، آپ کی خاطر کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ بس جیل جا کر پتھر توڑنے کی کسر رہ گئی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اب جیل کی بھی سیر کروا ہی دیں۔ کچھ تو انعام ملنا چاہیے نا ہماری خدمت گزاری کا۔ ڈاکوں اور قاتلوں کی مخبری کی ہے،
اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے اور در بدر کی خاک چھانی ہے۔ اب 10-12 سال کی جیل بھی نہ ملے تو کیا فائدہ اس ساری بھاگ دوڑ کا۔ طنز کے تیر چلانے بلال شاہ کو خوب آتے تھے اور اکثر چلاتا رہتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل حوالدار کو باہر بھیج دیا اور اس کے پاس آ بیٹھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہیں کہا تھا نا کہ یہ عورت مجھے زبردست شے لگتی ہے۔ تم نے میری بات نہ مانی اور خواہ خواہ پھڈا ڈال دیا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے وہ تم سے معافی بھی مانگ لیتی، مگر تمہارا دماغ عرش پر پہنچا ہوا تھا۔ بلال شاہ نے منہ بنایا۔ آپ مجھ سے ہمدردی جتانے آئے ہیں یا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے؟ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، میں خود ہی نمٹ لوں گا اس گنڈی سے۔ اب وہ رہے گی یا میں؟ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ ایک آدمی ایک عورت سے مات کھا جائے۔ بلال شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ ایسی حالت میں اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی تھی۔ میں نے عام لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جو دل میں آتا ہے کرو۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دینا۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھنا، بری عورت اگر بری ہو تو اس سے کوئی برا نہیں ہوتا۔ چھوڑو جی، آپ تو ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کا بھی قصور ہو، آپ کو میرا ہی قصور نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو بلال شاہ، حق بات حق ہوتی ہے۔ تم نے بھی زیادتی کی ہے۔ حوالدار کرم دین نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ تم نے پہلے عورت کی چادر کھینچی، پھر اسے بالوں سے گھسیٹا اور لنگڑائی دے کر نیچے گرایا۔ لوگ تمہیں روک نہ لیتے تو شاید تم اس کے اوپر ہی سوار ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تم پولیس کے لیے کام کرتے ہو، لیکن پولیس بے لگام گھوڑا نہیں ہے۔ کچھ قانون قاعدے ہیں جن کے اندر رہ کر ہی کام کیا جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے جی سارے قانون قاعدوں کا۔ بلال شاہ نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اس وقت قانون قاعدے کہاں تھے جب وہ لڑکے کو مار رہی تھی اور میری ماں بہن ایک کر رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں بلال شاہ تسلیم کر رہا تھا کہ اس نے باقاعدہ عورت نیچے گرا کر اس سے دنگل لڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ غصے میں تھا، لہٰذا میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ قریب ہی اخبار پڑا تھا، میں اٹھا کر پڑھنے لگا۔ بلال شاہ اپنی جگہ بیٹھا بس گھورتا رہا۔ 10-15 منٹ بعد میں نے اخبار رکھا تو بلال شاہ کا پارا کافی درجے نیچے آ چکا تھا۔ دھیمی آواز میں کہنے لگا، اگر آپ صلح کرانا چاہتے ہیں تو آج کرا دیں، ورنہ یقین کریں میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھوں گا۔ زیادہ سے زیادہ پھانسی ہو جائے گی نا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو پرواہ ہے۔ تمہیں پھانسی ہو گئی تو تمہارے بچے مجھے سنسار کر دیں گے۔ یاد ہے نا جب تم شملے میں چلے گئے تھے، تمہاری قوم میری 2 ماہ کی ایڈوانس کھا گئی تھی یا نہیں؟ بلال شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار نہیں ہوئی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ کافی سنجیدہ ہے۔ اس نے صلح کی جو پیشکش کی، اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا تھا۔ ایک تو یہ کہ حوالات کی رات اس پر کافی بھاری ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ایسی ہی رات کے خدشات بلال شاہ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بندے کو بیچ میں ڈال کر معاملہ اب ختم کرا دینا چاہیے۔ بلال شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے زیادہ ہوتا تو میں برداشت نہ کر سکتا۔